इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है। तो पहले ये इंटरनल लिंक लगाते हैं, ठीक है। वो कह रहा है जी कोई नहीं है, तो ये मस्ट है जी। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? तो अपने आर्टिकल को अपने ही ब्लॉग के किसी दूसरे आर्टिकल से लिंक करना। जबरदस्त हो गया। तो वो कैसा होना चाहिए आर्टिकल जिसके साथ हम लिंक करेंगे? सर इसी से रिलेटेड हो जिससे यूजर को फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सके। लाइक हमें रेलिवेंट होना चाहिए वो, उस आर्टिकल में फिट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा आर्टिकल है, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन पाकिस्तान में भी इसके ऊपर आर्टिकल हो लिखा गया। ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, टॉप 10 ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान। तो मुझे लग रहा है कि ये इसमें एडजस्ट हो सकता है। हम यहाँ पे सिंपल ये देखें, टूरिस्ट का वर्ड आ रहा है, टूरिज्म नहीं, टूरिज्म का नहीं आ रहा। तो टूरिस्ट का आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, हम इसमें इस वर्ड को लगा सकते हैं इसमें से, टूरिज्म इन पाकिस्तान, इसको लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लिंक लगाना है ये देखें, ये लिंक का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो नीचे लिंक आ गया, क्लिक किया, यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिया, ठीक है, जिसको आपने लिंक लगाना है। ये होता है ओपन इन अ न्यू टैब, यानी कि लिंक के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा या नेक्स्ट टैब में ओपन होगा। तो इसको ऑलवेज ये करना है, ओपन न्यू टैब, यहाँ पे क्लिक कर दें, ये आपका एक लिंक हो गया। तो और आप कर सकते हैं, ठीक है। आप और देखेंगे और कौन सा लिंक यहाँ पे लग सकता है। तो थोड़ा सा आप जल्दी से अपनी आंखों के आगे से आप गुजारते हैं तो आपको लाजमी मिल जाती हैं कोई ना कोई। ये देखें, ये देखें, विजिटर्स के लिए काफ़ी यहाँ पे आ जाएगा, विजिट, इसको भी आप लग सकते हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। और जी सर ये फर्क कैसे ऐड किया? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप क्लियर ज़रा बोलें ताकि मुझे समझ लगे। वो पूछ रहे हैं कैसे ऐड किया, दोबारा बता दें। चलिए मैं दूसरा ऐड करने लगा हूँ, फिर देख लीजिएगा, वो सेम ही। और सर ये भी बता दें कि किस तरह वर्ड सिलेक्ट करते हैं, क्या उसकी वर्ड सेलेक्ट करना सिंपल है। आप देखें कि रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से आपके पास उससे रिलेटेड हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो वर्ड्स इसमें जो यूज हुए हैं उनको आप सेलेक्ट करें और जो है वो लिंक लगा दें। मतलब वो हमने खुद आर्टिकल लिखे होंगे या किसी का भी आर्टिकल लेके हम लगा सकते लिंक? इंटरनल लिंक किसी के वेबसाइट का लिंक नहीं होता, अपने ही ब्लॉग का कोई भी लिंक और होता है जी। वो तो एक्सटर्नल लिंक है, अभी तो हम इंटरनल लिंक पढ़ रहे हैं। ये देखें, लाहौर फोर्ट आ गया, ये आ गया यहाँ पे। इसका बेस्ट तरीका होता है कि जब आप आर्टिकल लिखने लगे ना, तो अपने 2-3 आर्टिकल को मद्देनजर रखें और देखें उनमें कौन वो किससे रिलेटेड है। तो उन 1-2 वर्ड्स का इस्तेमाल आप खुद कर देते हैं आर्टिकल लिखते हुए, फिर ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अभी क्योंकि मैंने वो देखा नहीं, अभी मैं लिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि इससे रिलेटेड काफ़ी हैं।
تو لیکن یہ ہے کہ ملتے جلتے ہی ہیں. ایک تو ہو گیا ہے, میں چاہ رہا تھا ایک اور کر دیں. چلیں سر کلچر کلچر سے ریلیٹڈ میرا نہیں خیال کہ آرٹیکل کوئی ہے. وزٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, جو اینڈ پہ ہے نا یہ ورتھ وزٹ, اس کو آپ کر سکتے ہیں. کیلے کو بھی کر سکتے ہیں, ٹریول کو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ٹریول, یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں ٹریول سے ریلیٹڈ. پلیسز ٹو وزٹ ان پاکستان, ٹھیک ہے, وزٹ کو بھی لگ سکتا ہے. جی اس کو لگ سکتا ہے. کہاں تھا ہمارا, یہ آ گیا. تو یہ سمپل کسی بھی چیز کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس کو لگانا ہے, لنک کا آپشن آئے گا, اس کے اوپر کلک کرنا ہے, یہاں پہ URL دے کے انٹر کر دینا, تو آپ کا لنک لگ جاتا ہے. تو اب ہم نیچے آ کے دیکھیں گے تو جو پرابلم انٹرنل لنک کی تھی وہ ریموو ہو گئی ہے. اب رہ گیا آؤٹ باؤنڈ لنک, یعنی کہ ایکسٹرنل لنک, یعنی کہ لنک لگانا ہے لیکن کسی اور ویب سائٹ کا, یوزر کو گائیڈ کرنا ہے. تو اس میں بیسٹ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں, جیسا کہ یہ دیکھیں لاہور فورٹ. تو لاہور فورٹ کے بارے میں جو ہے وہ اپنے یوزر کو آپ جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں, لاہور فورٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو لنک لگا سکتے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ اس کو سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا ویکیپیڈیا. یہ دیکھیں لاہور فورٹ جو ہے وہ ویکیپیڈیا کا آ گیا. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یار اس کے ساتھ بھی آپ ہی کا بلاگ رینک ہو اور آپ جو ہے وہ ویکیپیڈیا کا لنک نہ لگائیں, تو بھی آپ کر سکتے ہیں, کسی اور چیز کو بھی ایکسٹرنل لنک کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ, جیسا کہ یہ دیکھیں مغل ایمپرر اکبر دی گریٹ, اس کو آپ لنک لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آ جائے گا. یہ دیکھیں شاہی قلعہ, شاہی قلعہ کو لگ سکتا ہے. یعنی کہ اس ٹائپ کے آپ ایک دو لگا دیں, آپ ان کو لنک نہ لگائیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کمپیٹیٹر نے کیا کیا ہے. تو ہمارے کمپیٹیٹر نے بھی ان کو لنک نہیں لگایا ہوا, بیچ میں ہی ایک آدھا کوئی لنک جو ہے وہ لگایا ہوا. اور دوسرا کمپیٹیٹر ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا ہوا ہے. تو اس نے جو ہے وہ لنک لگائے ہوئے ہیں ہر ایک کو, ٹھیک ہے. اور کس چیز کے لگائے ہوئے ہیں اپنے, اچھا یہ تو انٹرنل لنک ہے اس کے, تو ٹھیک ہے. ایکسٹرنل لنک جو ہے وہ اس نے بھی ان چیزوں کو نہیں لگایا ہوا, تو ہم بھی کسی ایک چیز کو جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آ گیا مغل ایمپرر اکبر دی گریٹ. سرچ کریں, اور کیونکہ جب آپ نے یہ لکھا ہوا یوزر یہاں پہ آیا, تو یوزر اس بندے کے بارے میں اگر جاننا چاہ رہا ہے تو اس کو یہاں سے لنک مل جائے. تو یہاں سے آپ جو ہے وہ بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ ویکیپیڈیا کا لگا دیں, کیونکہ وہ تھوڑا اتھینٹک ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا, لنک پہ کلک کیا, URL پیسٹ کر دیا, اوپن ان نیو ٹیب, یہاں پہ انٹر, ٹھیک ہے. تو یہ نیچے آئیں گے تو اب آپ کا آؤٹ باؤنڈ لنک کا بھی جو ایرر ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا, کیونکہ آپ نے لگا دیا. یہ دیکھیں وہ بھی چلا گیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور آپ کا SEO انالیسس اس نے گرین بھی کر دیا, حالانکہ کچھ پوائنٹس ہیں ابھی کرنے والے, لیکن گرین کر دیا اس نے. اچھا جی, اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ کسی ایک اور کو اگر آپ نے لگانا ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے. کوئی چیز ہے جس کو آپ اور لگا سکتے ہیں, یعنی کہ آؤٹ باؤنڈ لنک کوئی اور لگانا ہو, آپ نے بھی ایک لگایا تو ایک آدھا اور ہم لگا سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی شیش محل, اس کو لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. دی کنگ شیر شاہ سوری, اس کو لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, تو اس طرح کے آپ 2-3 لنک جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. یہ لیں, ٹھیک ہے. ہمیشہ آؤٹ باؤنڈ لنک وہ لگانے جس سے یوزر کا فائدہ ہو, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی بھی چیز زبردستی نہیں کرنی ہے, آپ نے یہ سوچ کے ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ یار یوزر کا کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے, اس کو کس طرح بہت اچھی انفارمیشن مل سکتی ہے. اگر آپ نے یوزر کا فائدہ کرنا ہے تو سرچ انجن نے آپ کا فائدہ کرنا ہے, اور یوزر نے بھی آپ کا فائدہ کرنا ہے. وہ اسٹے کرے گا, بار بار آئے گا, لوگوں کو سینڈ کرے گا, شیئر کرے گا, ٹریفک آپ کی بڑھے گی, ڈیوائڈ ہوگی, اور آپ کو ارننگ زیادہ ہوگی.
تو डू गुड हैव गुड। इसके बाद आ गया जी बाकी जो चीज़ें हैं उनको अब कवर करते हैं। ये सारी हो गई। अब आ गया जी की फ्रेज इन सब हेडिंग। यूज मोर की फ्रेज और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3। वो कह रहा है कि अपनी हेडिंग्स में भी कीवर्ड या उससे मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करें। उसके बाद है जी वो कह रहा है इमेज आल्ट एट्रीब्यूट्स, नो इमेज अपीयर्स ऑन दिस पेज। आपके आर्टिकल में इमेजेस नहीं है, वो कह रहा है वो ऐड करें ज़रूरी है, तो वो अभी हमने ऐड करनी है। की फ्रेज इन title, the exact match of the focus key phrase appears in the SEO title but not at the beginning। वो कह रहा है कि SEO टाइटल जो आपका जो मेटा टाइटल है उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल आपने किया है लेकिन बिगिनिंग में नहीं किया, तो हो ही नहीं रहा भाई। हम आपकी हर बात नहीं मान सकते, आप रोबोट हैं, हम इंसान हैं, हम आपसे ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। तो इसलिए आपकी नज़र में ये इम्प्रूवमेंट होगा, हमारी नज़र में नहीं है। हमने जो लिखा है वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि आपने अपना दिमाग जो है वो लड़ाना है, ज़रूरी नहीं है कि इसकी हर बात माननी है। ये स्टिल जो एक प्लगइन है, एक रोबोट है। तो ये आपको इंडिकेशन इसलिए देता है कि आपको पता हो, तो हमें पता है भाई ऑलरेडी ये वाली बात। इसके बाद आ गया जी सम पार्ट्स ऑफ योर टेक्स्ट डू नॉट कंटेन्स द की फ्रेज और इट्स सिनोनिम। वो कह रहा है कि कुछ आपके कंटेंट के जो पार्ट्स हैं, पैराग्राफ या सेंटेंसेस हैं, उसमें कीवर्ड है उससे मिलते जुलते वर्ड का इस्तेमाल आपने नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे नहीं किया हुआ। वो कैसे आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपको बता देगा कि कौन कौन से ज़्यादातर पार्ट्स हैं जहाँ पे आपने किया हुआ है और बाकी जहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ये बीच में आ रहे हैं जहाँ पे नहीं हुआ हुआ। तो ज़ाहिर सी बात है, ये देखें यहाँ पे भी हुआ हुआ है। तो एग्जैक्ट जो है वो हम फोर्स इन पाकिस्तान कैसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जितना ज़रूरी था उतना हमने कर लिया हुआ है, तो इसलिए ये भी इम्प्रूवमेंट वो बता रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने फोकस करना है प्रॉब्लम के ऊपर। तो इसको भी आप देखें, ये प्रॉब्लम क्यों बता रहा है हमें, ये वाली, ये तो चले हुए हमने ऐड ही नहीं की। ये वाली प्रॉब्लम क्यों बता रहा है, हेडिंग्स वाली ये प्रॉब्लम इसलिए बता रहा है कि आपकी जो हेडिंग्स है, जैसे ये फैक्ट्स है, कंक्लूजन है, ये फोर्स के नाम है, इनमें फोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, वगैरह का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब लाहौर फोर्ट में मैं कैसे लाहौर फोर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, और इसके साथ भी लगा दूं पाकिस्तान, अटक फोर्स इन पाकिस्तान, और कईयों के साथ ना लगाऊं। अगर सबके साथ लगा दूं तो एक्सेसिव हो जाएगा, यूज ज़्यादा हो जाएगा, कीवर्ड डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए इनके साथ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो सर्च इंजन को इन चीज़ों का नहीं पता, ये प्रोफेशनल की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये होस्ट एसईओ प्लगइन वगैरह ये हो। फिर वही बात आ जाती है कि इनकी हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है, जो बेटर लग रहा है आपने वो करना है। तो बेटर यही लग रहा है कि इन हेडिंग्स में तो कीवर्ड का इस्तेमाल हो गया, इसके नीचे भी हो गया, लेकिन इनमें इन हेडिंग्स में नहीं हो रहा इस्तेमाल कहीं से भी, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो क्योंकि अगर तो आपका एसईओ ग्रीन नहीं है तो फिर तो आप इन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं 100%, लेकिन वो ऑलरेडी ग्रीन है, यानी कि ओके है आपका एसईओ नल से। तो इसलिए हमें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि यार ये नहीं होना चाहिए, तो ये जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने छोड़ दिया, मेजॉरिटी चीज़ें हमने ओके कर ली। और ये जो इमेज वाला पार्ट है इसको अभी हम क्लियर खुद कर देते हैं, ठीक है। तो इमेजेस ऐड करते हैं। इमेजेस कैसे ऐड करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐड करते हैं लाहौर फोर्ट की, ठीक है। तो आप इसके एंड पे भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में बेटर है। यहाँ पे इंटर आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास आ गया टाइप और चूज अ ब्लॉक। तो साइड पे ब्लॉक की ऑप्शन है प्लस की, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इमेजेस में जाना है और अपलोड पे जाना है। फिर जहाँ पे आपने इमेज अपनी सेव करके रखी हुई है वहां से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने रखी हुई है सेव करके। कहाँ से सेव की है, यानी कि इसमें भी कॉपीराइट का इशू आता है। यूनिक इमेज आप कहाँ से लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इमेज जब भी सेव करनी है उसका नाम लाजमी रेलेवेंट रखना है। कल मैंने आपको बताया था कि इमेज आर्ट टेक्स्ट क्या होता है, कैसे आपकी इमेज भी आपके आर्टिकल को रैंक करने में हेल्प करती है। तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया इमेज को, ठीक है। ये अभी पोस्ट हो रही है, ब्लर है, जब क्लियर हो जाएगी तो समझे पोस्ट हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है,
تو یہ سائڈ پہ ایک باکس اوپن ہو گیا آل ٹیکس، امیج آل ٹیکس، یعنی کہ آپ نے بتانا ہے امیج کو کہ وہ امیج کس بارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو امیج کا آل ٹیکس اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے، تو یہ ہے لاہور فورٹ. بھائی کدھر گیا، یہ رہا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس کا نام رکھ دیا. تو اب دوسرے نمبر پہ آ جائیں، یہ اس کی امیج آ گئی. یہ نام رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب آگے تیسری امیج. اس کے بعد آ گیا جی ٹک فورٹ. کس کس کو شوق ہے ٹورزم کا بہت زیادہ؟ چلے اچھی بات ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. ہونا بھی نہیں چاہیے، ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، پیسے بھی لگتے ہیں. لیکن دیکھنا چاہیے، پاکستان بڑا پیارا ہے. دنیا میں بڑی بڑی کام کی چیزیں ہیں دیکھنے والی. چلے جب بڑے ہو جائیے گا تب دیکھیے گا. سو تو نہیں گئے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ چلے اور شکر جو ہے. بڑے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا بہت ہاں ہیلو کر دیا کریں آگے سے، مجھے پتا چلے آپ لوگ جاگ رہے ہیں. یہ کون سا تھا؟ سر یہ پکس کس طرح لینی ہوگی کہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ آئے؟ میں بتاتا ہوں ابھی پوسٹ کر لینے دیں. سب سے آسان حل تو یہی ہے کہ جہاں جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ چلیں، جا کے جو ہے وہ پکچر لے لیں. یہ 10 فورٹ ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 دن لگنے ہیں. روز ایک جگہ چلے جایا کریں، وہاں پہ جا کے پکچر لی اور لیٹسٹ پکچر لا کے پوسٹ کر دیں. بیسٹ وے تو یہی ہے. کیا خیال ہے؟ سر پھر اپنے ڈالر میں تھوڑا سا شیئر کریں، ہم چاہتے ہیں. سر ابھی تک آرڈر نہیں ملا کوئی. سر پہلے پیسے تو کما لیں پھر جائیں گے. چلو ٹھیک ہو گیا، اتنا ہی بہت ہے. آپ لوگ بولے تو صحیح، ایسے ہی بولنا تھا آپ لوگوں نے. لو جی فائنلی یہ پورے ہو گئے. اب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے پکچر کیسے لینی ہے. تو ہمارا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے canva.com، اس کو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سرچ کریں
تو سائٹ پہ آپشن آ جائے گی فوٹو کی. پہلے وہ ٹیمپلیٹ بتائے گا, فوٹوز میں چلے جائیں, سرچ کریں, یہ آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو کلک کیا ہم نے, یہ والا نہیں ہے, یہ ہے آئی تھنک, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا. تو آپ جو ہے اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, جیسے کہ یوز ان ڈیزائن پہ جانا ہے آپ نے, کسٹم سائز پہ جانا ہے, یہاں سے اپنی مرضی کا سائز جو ہے چوز کر لینا. تو یہ سائز ٹھیک ہوتا ہے 1200 بائی 700, یا یہ نیچے والا ٹھیک ہے, یا جو آپ کا دل کرتا ہے, لیکن یہ ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ کسٹمائز سائز میں آ جائے گا. وہاں پہ اس کو تھوڑا سا اگر ٹیڑھا میڑھا ہو تو ٹھیک کر لیں, جیسے یہ دیکھیں وائٹ آ رہا ہے, اس کو تھوڑا سا ادھر کریں, ادھر کریں, یہ بیسٹ ہے. یہاں پہ اس کا نام رکھیں اور اس کو یہاں سے سیو کر لیں, ڈاؤن لوڈ. اور ہمیشہ آپ نے کمپریس فائل جو ہے وہ کرنی ہے لوور کوالٹی والی, یعنی کہ لوور سائز ہوگا لیکن دکھنے میں بہترین ہوگی, جیسے آپ لوگوں کو ابھی میں نے دکھائی بھی ہیں ساری. ٹھیک ہے, اور یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. اب یہ جو ساری پکچرز ہیں, یہ کئی اس میں بہت زیادہ پیڈ ہوں گی, تو یہ آپ کو جو ہے وہ کم دکھائے گا فری میں. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو آپ کی ہے نا, اس کے ساتھ یہ لاگن ہو جاتا ہے فری آف کاسٹ. تو اس کا پیڈ ورژن آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو آپ لوگوں کی سب کی اسٹوڈنٹس آئی ڈی بنی ہوئی ہیں, جن کی نہیں بنی ہوئی آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ یار یہی لگا کے یوز کر لیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی مرضی ہے. تو ہر بندے کی کوئی نہ کوئی گھر میں پڑھنے والا ہوتا ہے, تو اس کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہوتی ہے, تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو یہ عابد صاحب گروپ میں ہے, واٹس ایپ گروپ میں, تو آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ نے کینوس سے امیجز کو کریٹ کرنا ہے, وہ ساری یونیک ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. کیسے لکھنا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. جیسا کہ یہ والی امیج ہم نے ڈیزائن کی تھی, تو آپ اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر دیں. یہاں پہ ٹیکسٹ پہ جائیں, ہیڈنگ, اور یہ دیں. ٹھیک ہے, یہ اور یونیک ہوگی. ٹھیک ہے, تو آلریڈی نہیں پڑی ہوگی, یہ آپ نے بنائی ہے تو یہ اور بھی یونیک ہوگی, تو آپ اس طرح اس کو اور بھی یونیک کر سکتے ہیں. تو اب نیچے اور کیا بچا تھا ایس ای او انالیسز میں. ایس ای او انالیسز آپ کا گرین ہے, اور ایس ای او میں یہ 2-3 چیزیں ہیں. دی ایگزیکٹ, اچھا یہ ہو گیا, امیج آن دس پیج ڈو ناٹ ہیو آرٹ ایٹریبیوٹ دیٹ ریفلیکٹس دی ٹاپک آف یور ٹیکسٹ. اب یہ کیوں امپرومنٹ دے رہا ہے کہ جو امیجز آپ نے ایڈ کی ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ٹاپک کو. جیسے بات ہے ٹاپک ہمارا فورٹس ان پاکستان, وہ روبوٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے فورٹس ان پاکستان ہے, اور یہ جو امیجز لگا رہا ہے یہ خیبر فورٹ ہے اور یہ وغیرہ, اس میں پاکستان وغیرہ کا ذکر نہیں آ رہا, یا کی ورڈ کا اتنا ذکر نہیں آ رہا. تو ہم نے بالکل ٹھیک رکھی ہے. آپ اس میں ایسا کر سکتے ہیں, امیجز میں لکھ سکتے ہیں فورٹس ان اس کے ساتھ ان پاکستان وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں, کسی امیج کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں, لیکن اگر نہیں بھی لگاتے تو ایشو نہیں ہے. اب ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کی فیچرڈ امیج. ٹھیک ہے, فیچرڈ امیج کیا ہوتی ہے, یہ جب بھی آپ آرٹیکل پوسٹ کرتے ہیں بلاگ میں, تو یہ جو آ رہی ہے نا امیج, یہاں پہ وہ امیج شو ہوگی جو آپ کی فیچرڈ امیج ہے آرٹیکل کے ساتھ. آپ ہوم پیج میں جا کے دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ جو پکچرز پیچھے شو ہو رہی ہیں نا, یہ وہ والی شو ہوں گی جو آپ نے فیچرڈ امیج پہ لگائی ہوں گی, ادروائز یہاں پہ شو نہیں ہوں گی. تو فیچرڈ امیج کہاں سے لگاتے ہیں آپ, پوسٹ پہ آپ نے جانا ہے, تو نیچے آپ آئیں گے تو سب سے اینڈ پہ یہ دیکھیں, یہ فیچرڈ امیج ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں, سلیکٹ. تو میں نے ایک فیچرڈ امیج بھی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, یہ دیکھیں, ہسٹوریکل فورٹس ان پاکستان. تو اس کا نام آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنا کی ورڈ رکھیں. ٹھیک ہے, یا کی ورڈ کے ساتھ ایک آدھا ورڈ یوز کرنا, جیسے میں نے ہسٹوریکل لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ آل ٹیکس, سیٹ فیچرڈ امیج, یہ آپ کی فیچرڈ امیج آ گئی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہوگی. اب آ گیا ایس ای او انالیسز آپ کا کمپلیٹ ہو گیا, ساری چیزیں ہم نے کر لیں. اب آ گیا ریڈیبلٹی.